سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ بانی پاکستان اور مسلمانان برصغیر کے عظیم قائد محمد علی جناح نے ریاست جموں کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا اور اس کو بھارت کے ناجائز قبضے سے آزاد کرانے کے لیے بھرپور کوششیں کی۔ کشمیری عوام کے ساتھ غیر متزلزل وابستگی کی وجہ سے وہ کشمیر کی آزادی کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے پرعزم تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے قیام پاکستان سے پہلے ہی کشمیریوں کے حقوق کی حمایت کی۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ کشمیری مسلمانوں کو انصاف ملے اور وہ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں۔ بھارت شروع سے ہی کشمیر کی آبادی کو تبدیل کرنے کے عزائم رکھتا تھا۔ اس نے پہلی مرتبہ اس حکمت عملی کا استعمال تقسیم برصغیر کے وقت کیا جب مہاراجہ کی ڈوگرا فوج اور RSS کے انتہا پسند نظریات کے حامل بلوائیوں نے جموں میں تقریباً 3 لاکھ کشمیری مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اس نسل کشی اور قتل عام کا نتیجہ جموں کے تقریباً 10 لاکھ مسلمانوں کی جبری بے دخلی کی صورت میں نکلا۔ بانی پاکستان نے انگریزوں سے آزادی کی تحریک کے دوران درست نشاندہی کی تھی کہ برصغیر کے مسلمانوں کو اپنے مستقبل کے تحفظ کے لیے الگ ریاست کی ضرورت ہے، جس کی سچائی بھارت کی جانب سے آرٹیکل 370 کی منسوخی اور مسلمانوں کے خلاف بنائے گئے قوانین نے ایک بار پھر ثابت کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارتی غلامی سے آزادی کے لیے کشمیریوں کی جدوجہد 2 قومی نظریے پر مبنی ہے۔ فسطائی مودی کی قیادت میں کشمیری اور بھارتی مسلمانوں کو دیوار سے لگایا جانا اور ہندتوا پالیسیوں کا جبری نفاذ 2 قومی نظریے کی حقانیت کی توثیق ہے۔ پاکستان اور کشمیر ایک مضبوط مذہبی، تاریخی اور ثقافتی رشتے سے جڑے ہوئے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کی بہادرانہ اور لازوال جدوجہد آزادی کے پیچھے بھی 2 قومی نظریہ ہی محرک قوت ہے۔ پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں، جبکہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ہر کشمیری مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ وہ دن دور نہیں جب اہل کشمیر بانی پاکستان کے خواب کی تعبیر کے مطابق بھارت سے آزادی حاصل کریں گے اور بھارت اپنے انتہا پسندانہ ہندتوا نظریات کے بوجھ تلے دب کر خود ہی تباہ و برباد ہوگا۔